السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ دنیا کا سب سے ظالم ترین انسان کون تھا تو یقیناً آپ ہٹلر کا نام لیں گے، جس نے 60 لاکھ یہودیوں سمیت ورلڈ وار 2 کے اندر اپنے سیاسی مخالفین اور قیدیوں کو ٹارچر کے ذریعے اس اکیلے شخص نے لوگوں کو بے دردی سے قتل کروایا۔ پوری دنیا میں آج تک یہ شخص سب سے ظالم ترین انسان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ صحیح بھی ہے۔ بے شک یہ شخص ظالم ترین انسان تھا اور اس کا انجام بھی بالکل ٹھیک ہوا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ تاریخ میں ایسا انسان بھی گزرا ہے جو کہ ہٹلر سے 2 گنا ظالم تھا، جس نے کئی کروڑ افریقی حبشیوں کا قتل کروایا، جس کی وجہ سے افریقی ملک کانگو کی آبادی آدھی رہ گئی تھی۔ پر یہ ظالم انسان نہ صرف برطانیہ میں ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے، بلکہ جگہ جگہ اعزاز کے طور پر اس کے مجسمے بھی لگائے گئے ہیں۔ پر افسوس، آپ کو آج تک یہ حقیقت کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا سچ آج تک آپ سے چھپایا گیا، کیونکہ وہ کالی چمڑی کے لوگ ہیں، ان کی جان کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ پر ہٹلر نے سفید چمڑی والے لوگوں کو مارا تھا، اور وہی لوگ تو انسان تھے، اس لیے آج تک ہولوکاسٹ کی صورت میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ظلم کو دنیا کی نظروں کے اندر ہائی لائٹ کر کے خود کو مظلوم دکھا کر وہ پھر سے ایک بار فلسطین میں اسرائیلی ریاست قائم کر سکیں، جو انہوں نے 1948 کے اندر بنا کر دکھا دیا۔ پر آج تک افریقن ملک کانگو کے ان لوگوں کے بارے میں نہ کسی نے بات کی اور نہ ہی کسی نے معافی مانگی۔ معافی تو دور کی بات، دنیا کو آج تک حقیقت ہی نہیں بتائی گئی اور آج تک یہ سچ چھپایا جاتا رہا۔ اس شخص کا نام کنگ لیوپولڈ دوم تھا، جو کہ بیلجیم کا کنگ تھا۔ اس اکیلے انسان نے کانگو کے اندر 1.5 کروڑ لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ اس کو برطانیہ کی تاریخ کے اندر ہمیشہ ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ملک کے لیے بہت اچھے کام کیے، لیکن جب کچھ تاریخ دانوں نے تاریخ کو کھنگالا تو ایک ایسا سچ سامنے آیا جو کہ بالکل ناقابل یقین تھا۔ جو بھی یورپی ملک کسی ملک پر قبضہ کرتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی وہ ساحل سمندر والے علاقے ہوں، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا، اور وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس ملک کے قدرتی ذخائر کو لوٹنا اور برطانیہ کے اندر منتقل کرنا، جیسا کہ برصغیر کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس وقت تجارت کے لیے سب سے بہترین راستے سمندری راستے ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش شیر بھارت کے اندر آئے تو سب سے پہلے بامبے، کلکتہ، مدارس جیسے شہروں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ یہ شہر ساحل سمندر پر موجود تھے اور یہاں سے ٹریڈ کرنا بہت ہی آسان تھا۔ سن 1800 کی دہائی کے اندر افریقن کانٹیننٹ کے بھی کسی نہ کسی ایریا کو یورپی لوگوں نے اپنے قبضے کے اندر رکھا تھا، سوائے اس ملک کانگو کے، جو کہ افریقہ کے درمیان موجود تھا۔ سن 1885 کے اندر کنگ لیوپولڈ فلپین پر حکومت کرنا چاہتا تھا، جو کہ کسی طرح کانگو میں پہنچا اور اپنے 23 سالہ حکومت کے اندر 1.5 کروڑ لوگوں کو قتل کیا۔ کنگ لیوپولڈ کو پتا چلا کہ کانگو کے اندر قدرتی ذخائر یعنی سونا، ربڑ اور ہاتھی کے دانتوں کے ڈھیر ہیں، جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اس نے گورنمنٹ کو یقین دلوایا کہ وہ افریقہ کے اندر جا کر تجارت کرے گا، جس سے کانگو کے لوگ اپنے قدرتی ذخائر کو بیچ کر پیسہ کمائیں گے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ پر اصل میں اس کا ارادہ کانگو کے لوگوں کو اپنا غلام بنانا تھا، اور دوسرا مقصد لوگوں کو زبردستی کرسچن مذہب قبول کروانا تھا۔ حکومت کی اجازت اور اس کی فنڈنگ کے بعد یہ پورا ملک کنگ لیوپولڈ کے انڈر آ گیا، یعنی جو چاہے اس کے ساتھ کر سکے، یہاں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کرے۔ 23 سال کے دور حکومت میں اس نے اپنے پروفٹ کے چکر میں غلاموں کو مروا کر کانگو کی آبادی کو آدھا کر دیا، کبھی ان کے جسم کو کاٹ کر تو کبھی ان کو بھوکا رکھ کر تو کبھی ٹارچر سے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے کانگو کے لوگوں کو سونے کی مائننگ، ہاتھی کے دانت نکالنے اور ربڑ کی کاشت پر لگا دیا۔ دن رات وہ ان لوگوں سے کام کرواتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا پھر چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان چیزوں سے آنے والا پروفٹ وہ اپنی جیب میں رکھتا، اور جو بھی غلام اس کے مطابق کام نہ کرتا تو وہ اسے سزا کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور انہیں تڑپا کر مار دیتا۔ اس نے کانگو کے ہی کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا، باقاعدہ ان کی آرمی بنائی تھی، جو کہ غلاموں کا ٹارچر کر کے ان کا قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب کچھ کنگ لیوپولڈ کے اشاروں پر کیا جاتا تھا۔ یہ ان غلاموں کے سر کٹوا کر گاؤں کے اندر لٹکانے کا حکم دیتا
चाहे वो मर्द, औरत या फिर बच्चे ही क्यों ना हो। अपनी आर्मी को इनकी औरतों के साथ रेप करने का हुक्म देता। इसने इंटरनेशनल अफ्रीकन सोसाइटी बनाई थी जो कि इसका मरकज या गढ़ थी। इसकी तमाम आर्मी, टॉर्चर सेल्स और इंसानी अज़ा निकालना ये सब यहीं पर होता था। इसे एक ऑथर एडम हॉक्सचाइल्ड ने अपनी किताब किंग लियोपोल्ड गोट्स के अंदर लिखा है। वो कहता है कि ये मॉडर्न दौर की सबसे बड़ी नस्लकुशी है जिसे बड़ी ही आसानी से भुला दिया गया। लियोपोल्ड का सिर्फ एक ही मकसद था, दिन रात इन लोगों से काम करवाओ, जितना हो सके इनको निचोड़ो और जितना हो सके इनसे प्रॉफिट कमाओ। उसका ये कहना था जो भी इंसान सुस्ती करे तो उसके हाथ पांव काट दो और उनके घर वालों को मार दो, मुख्तलिफ तरीकों से इसे टॉर्चर करो। यूं 23 साल में इस लालची इंसान ने 1.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। जब अच्छी तरह इस मुल्क को लूट लिया गया तो 1960 में बेल्जियम ने कॉन्गो को छोड़ने का फैसला किया, यानी ये मुल्क आज़ाद हो गया और उन्होंने आज तक अपने जुल्म की माफ़ी नहीं मांगी। तारीख गवाह है कि अफ्रीकन लोगों को शुरू से ही इग्नोर किया जाता रहा है। शुरू से ही इनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया गया और ये लोग अपने हकूक के लिए लड़ते रहे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज के दौरान लाखों रेड इंडियंस और अफ्रीकन की नस्लकुशी की। अमेरिका के अंदर रहकर भी ये लोग आज तक अपने हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं। इनकी लाइफ की वैल्यू शुरू से ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर हजारों साल पीछे चले जाएं और गुलामों का जिक्र करें तो आपको काली रंगत का हबशी गुलाम ही मिलेगा। उन्हें इनकी रंगत की वजह से हमेशा ही गुलामों की तरह ट्रीट किया गया। लेकिन क्यों? क्या ये लोग इंसान नहीं हैं? क्या इनके इंसानों की तरह जज्बात नहीं हैं? इनका भी इस दुनिया के अंदर इतना ही हक है जितना गोरे लोगों का। अफसोस की बात यह है कि इस इंसान के मुजस्समे आज तक बेल्जियम के अंदर मौजूद हैं, जो कि जाहिर करते हैं कि बेल्जियम के लिए ये इंसान हीरो था, लेकिन अफ्रीकियों के लिए किसी शैतान से कम ना था, यानी कि एक सफाक कातिल। आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने आकर इस फर्क को ख़त्म किया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और ना ही किसी गोरे को किसी काले पर, बल्कि बर्तरी का स्टैंडर्ड तकवा और परहेजगारी है। और यूं आज हम अफ्रीकन गुलाम को हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो इंसानों को पैदा करने वाला है वो रंग, कबीले और नस्ल की बुनियाद पर फर्क नहीं करता, बल्कि ये सब हम इंसान करते हैं। आज इंसानी हकूक के अहम बरदार इन लोगों का असल चेहरा छुपा हुआ था, जो कि अब आपके सामने है। ये लोग कभी भी इसकी हकीकत आपके सामने नहीं आने देंगे और ये हकाइक कभी भी आप आलमी सतह पर नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज भी काले लोगों की जिंदगी की इनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। 2018 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने बेल्जियम से कहा कि वो अपनी तारीख पर कॉन्गो से माफ़ी मांगे, मगर ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ माफ़ी से करोड़ों लोगों की जानें वापस आ जाएंगी? अगर हाँ, तो जर्मनी भी एक माफ़ी से हिटलर के तमाम गुनाहों को ख़त्म करवा सकता है, तो क्या ये लोग इसे कबूल करेंगे? हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड किस लिए? बाकी आप जो इसके बारे में सोचते हैं अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।